بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اتشرف بحمد اللہ الذی منح الانسان قوة النطق والتکلم والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ سید الکونین وسید الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الذین مارسوا امتثال اوامر اللہ وتحقیق توجیہات الدین اما بعد۔ گرامی قدر دوستو اور عزیز طلبہ اکرام، الدرس الثانی مکمل ہو چکا ہے۔ اب آئندہ یعنی آج سے ہم الدرس الثالث پڑھیں گے، جس میں صاحب کتاب نے جس طریقے سے مبتدا کی خبر جملے کی شکل میں آیا کرتی ہے، اسی طریقے سے موصوف کی صفت یہ بھی جملے کی شکل میں آیا کرتی ہے، اس چیز کو بیان کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں بلا کسی تاخیر کے درس کی طرف۔ الدرس الثالث، صفت جملے کی صورت میں۔ جملہ جس طرح مبتدا کی خبر ہوتا ہے، اسی طرح وہ موصوف کی صفت بھی ہوا کرتا ہے۔ یعنی ہم جس طریقے سے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کی خبر دو طریقے سے آتی ہے، کہ یا تو وہ مفرد ہوگی یا پھر جملے کی صورت میں ہوگی۔ تو جس طریقے سے مبتدا کی خبر یہ جملے کی صورت میں آتی ہے، اسی طریقے سے موصوف کی صفت بھی مکمل جملے کی صورت میں آیا کرتی ہے۔ مبتدا و خبر اور موصوف و صفت کے درمیان جو فرق آپ کو پہلے حصے میں بتایا گیا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور موصوف و صفت معرفہ و نکرہ میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ یعنی مبتدا اور خبر میں جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قاعدہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوا کرتا ہے اور خبر اکثر و بیشتر نکرہ ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے موصوف صفت کی جہاں بات آئے گی تو وہاں موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت معرفہ ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہوگا تو صفت نکرہ ہوگی۔ لابد من المطابقت بین الموصوف و صفت، دونوں کے اندر مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ فرق آپ کے ذہن میں ہو تو یہیں سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو جملہ کسی اسم نکرہ کے بعد لایا جائے، یعنی کوئی اسم ہو اور وہ نکرہ ہو اور اس کے بعد جملہ ہے، جو جملہ کسی اسم نکرہ کے بعد لایا جائے وہ صفت بنے گا۔ یعنی اسم نکرہ کے بعد اگر جملہ آ رہا ہے تو آپ آنکھ بند کر کے اس آنے والے جملے کو صفت بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسم جو نکرہ ہے اور اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ اسم نکرہ ہونے کی وجہ سے پتہ یہ چل گیا کہ وہ مبتدا نہیں ہے، کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا اور یہاں وہ اسم نکرہ ہے۔ جب اسم نکرہ ہے تو اس کے بعد آنے والا جملہ یہ بھی نکرہ ہوگا، کیونکہ جملے کی خاصیت ہوتی ہے کہ جملہ نکرہ ہوا کرتا ہے، نکرہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔ تو موصوف بھی نکرہ ہوا، یعنی وہ اسم نکرہ موصوف بنا اور اس کے بعد آنے والا جملہ وہ صفت بنا، تو موصوف بھی نکرہ اور صفت بھی نکرہ، اس طریقے سے دونوں میں مطابقت پیدا ہو گئی۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو جملہ کسی اسم نکرہ کے بعد لایا جائے وہ صفت بنے گا، کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو جملہ اسم معرفہ کے بعد آئے وہ یا تو حال ہوگا یا خبر۔ یعنی اگر معرفہ کوئی اسم ہے اور اس معرفہ اسم کے بعد اگر کوئی جملہ آ رہا ہے تو اس جملے کی دو شکلیں ہوگی، یا تو وہ مبتدا یا تو وہ خبر بنے گا یا پھر وہ حال بنے گا۔ جیسے الولد یرکب الدراجۃ، یہ ایک مثال ہے۔ الولد یرکب الدراجۃ، یہاں پر الولد مبتدا ہے اور یرکب الدراجۃ یہ مبتدا کی خبر ہے۔ الولد یہاں معرفہ ہے اور یرکب الدراجۃ جملہ ہے، اور جملہ چونکہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اس لیے اسے الولد کی خبر بنائیں گے۔ نمبر 2، ولد یرکب الدراجۃ، ولد یرکب الدراجۃ، ولد یہاں موصوف ہے اور یرکب الدراجۃ یہ جملے کی صورت میں موصوف کی صفت ہے۔ مطابقت بھی دونوں کے اندر پائی جا رہی کہ ولد یہاں پر نکرہ ہے تو یرکب الدراجۃ جملہ ہے اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے دونوں کے درمیان میں مطابقت بھی پائی گئی۔ آپ اگر دونوں مثالوں میں غور کریں گے
تو فرق صرف معرفہ کے ہونے کا ہے. الولدو اسم معرفہ ہے اور دوسری مثال میں ولدن اسم نکرہ ہے. الولدو اسم معرفہ کے بعد جملہ آیا یرکب الدراجہ تو وہ اسم معرفہ کو ہم نے مبتدا بنایا اور یرکب الدراجہ کو ہم نے خبر بنایا. اور دوسری مثال میں ولدن اسم نکرہ ہے اور یرکب الدراجہ یہ ولدن کی صفت ہے. ولدن یہاں موصوف بنے گا کیونکہ یہاں ولدن کو مبتدا نہیں بنا سکتے، اس لیے کیونکہ مبتدا بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفہ ہو. نکرہ بھی مبتدا بنتا ہے لیکن اس کے اندر تخصیص کے معنی پیدا ہوتے ہیں تب. یہاں ولدن میں کوئی تخصیص کے معنی نہیں ہے، اس لیے ولدن کی ابتدا چونکہ نکرہ سے ہو رہی ہے اس لیے اس میں نکرہ کو ہم موصوف بنائیں گے اور بعد میں جو جملہ آ رہا ہے اس کو ہم صفت بنائیں گے. آئیے کتاب کی عبارت کی طرف. پہلی مثال میں الولد مبتدا ہے اور یرکب الدراجہ اس کی خبر، اور دوسری مثال میں ولد موصوف اور یرکب الدراجہ اس کی صفت ہے. نوٹ: اوپر کی مثال میں الولد معرفہ اور شروع میں ہونے کی وجہ سے مبتدا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ الولد یہاں اس میں معرفہ ہے اور شروع میں ہے اس لیے مبتدا بنے گا، اس لیے یرکبو اس کی خبر بن گیا. مگر کوئی ایسا اسم معرفہ جو شروع میں نہ ہو بلکہ وسط کلام میں ہو، یعنی اسم معرفہ تو ہو لیکن وہ کلام کے درمیان میں آئے، شروع میں نہ آئے. شروع میں آئے تو ابتدا ہونے کی وجہ سے وہ اسم معرفہ مبتدا بنے گا، لیکن اگر درمیان کلام میں آ رہا ہے تو اب اس کا حکم دوسرا ہوگا. کیا کہنا چاہ رہے دیکھیے، اگر کوئی ایسا اسم معرفہ جو شروع میں نہ ہو بلکہ وسط کلام میں یعنی درمیانے کلام میں، تو ایسے اسم کے بعد کا جملہ حال ہوا کرتا ہے. جیسے صاحب کتابہ کی مطلب ہی رہے، جیسے جاءنی الولد یرکب الدراجہ. جاء فعل ہے، نون وقایہ کا ہے یا ضمیر متکلم کی مفعول بہ ہے. الولد جاء کا فاعل ہے اور فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ذوالحال ہے. یہاں دیکھیے الولد اسم معرفہ استعمال ہوا ہے اور وسط کلام یعنی درمیانے کلام میں ہے، اور اس کے بعد فوراً متصل یرکب الدراجہ پورا جملہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اسم معرفہ وسط کلام میں ہے اور اس کے بعد جملہ آ رہا ہے، تو اب اس کی حیثیت مبتدا اور خبر کی نہ ہوگی بلکہ حال ذوالحال کی ہوگی، اور حال نکرہ ہوا کرتا ہے اور ذوالحال معرفہ ہوا کرتا ہے. دیکھیے جاءنی الولد یرکب الدراجہ، لڑکا میرے پاس سائیکل پر سوار ہو کر آیا، یعنی اس حال میں آیا کہ وہ سائیکل پر سوار تھا. دوسری مثال جاءنی ولد یرکب الدراجہ. جاءنی ولد یرکب الدراجہ، یہاں پر جاء فعل ہے، نون وقایہ کا ہے یا ضمیر متکلم کی مفعول بہ، ولد فاعل ہے اور ساتھ ہی ساتھ موصوف ہے. اس میں نکرہ استعمال ہوا ہے اور اس میں نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، تو ہم نے جیسے کہ قاعدہ پڑھ لیا کہ اس میں نکرہ کے بعد اگر جملہ آئے تو اس آنے والے جملے کو اس اسم نکرہ کی صفت بنائیں گے. میرے پاس ایک ایسا لڑکا آیا جو سائیکل پر سوار ہوتا ہے. اوپر کی چاروں مثالوں یعنی الولد یرکب الدراجہ مبتدا خبر والی مثال، اور ولد یرکب الدراجہ موصوف صفت والی مثال، اور جاءنی الولد یرکب الدراجہ حال ذوالحال والی مثال، اور جاءنی ولد یرکب الدراجہ موصوف صفت کی مثال. انہی چاروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اوپر کی چاروں مثالوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اصل یہ ہے کہ مبتدا اور ذوالحال دونوں ہی معرفہ ہوا کرتے ہیں. صاحب کتاب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو الولد اسم نکرہ ہے، اگر وہ شروع کلام میں ہو تو مبتدا بن جاتا ہے، اگر درمیانے کلام میں ہو تو ذوالحال بن جاتا ہے. تو دونوں ہی اسم نکرہ ہے، ذوالحال ہونے کی صورت میں بھی الولد ہے اور مبتدا ہونے کی صورت میں بھی الولد ہے، لیکن دونوں کی پہچان میں ذرا دشواری ہوا کرتی ہے. عام طور پر طلبہ اس اسم معرفہ کو مبتدا بنا دیتے ہیں درمیانے کلام میں بھی، اس لیے اس کی طرف تنبیہ فرمائی کہ الولد اگر شروع میں ہو تو اسم معرفہ شروع میں آنے کی وجہ سے مبتدا، لیکن وسط کلام میں اسم معرفہ آ جائے تو ایسی صورت میں وہ ذوالحال بنے گا. دونوں ہی معرفہ ہیں لیکن معرفہ کے شروع میں ہونے کی حیثیت اور درمیان یعنی وسط کلام میں ہونے کی حیثیت سے دونوں کا حکم بدل جائے گا.
اصل یہ ہے کہ مبتدا اور ذوالحال دونوں ہی معرفہ ہوا کرتے ہیں اور ان کے مقابل میں خبر اور حال دونوں ہی نکرہ ہوا کرتے ہیں. خبر بھی دیکھیے آپ، ذوالحال کا حال جو ہوگا وہ نکرہ کی صورت میں ہوگا اور مبتدا کی جو خبر ہوگی وہ نکرہ کی صورت میں. تو اشتباہ نہ ہو جاوے کہ یہ مبتدا حال ہے یا یہ حال مبتدا ہے. اس لیے قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ وسط کلام میں اگر اس میں معرفہ ہے تو وہ ذوالحال بنے گا، اول کلام میں آئے تو وہ ذوالحال نہیں بنے گا. خبر اور حال دونوں نکرہ ہوتے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ جملہ جو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے مبتدا کے بعد خبر بن گیا اور ذوالحال کے بعد حال. مگر اس کے برعکس جب جملہ اس میں نکرہ کے بعد آیا، کے بعد آیا جیسے ولدن یرکب الدراجہ، جب جملہ اس میں نکرہ کے بعد آیا تو فوراً صفت ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس میں نکرہ کے بعد جملہ جو آ رہا ہے وہ جملے نکرہ ہے، تو موصوف صفت کے اندر مطابقت کا ہونا ضروری ہے. اور یہ دونوں ہی آپس میں کوئی دوسری بات کا اشتباہ نہیں رکھ رہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ولدن کو ہم اس میں معرفہ کی طرح مبتدا نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہاں ولدن نکرہ ہے تو اس کے اندر ہمیں مبتدا ہونے کا کوئی اشتباہ پیدا نہیں ہوگا. اور یہ اس لیے کہ نکرہ کو آپ نہ تو یہاں مبتدا بنا سکتے ہیں اور نہ ذوالحال. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، ذوالحال بھی معرفہ ہوتا ہے. موصوف صفت کے درمیان تذکیر و تانیث اور واحد تثنیہ جمع میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے وہی صورتیں اختیار کرنی چاہیے جو مبتدا اور خبر کے سلسلے میں درس نمبر 13 حصے اول میں بیان ہو چکی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موصوف صفت کے درمیان مطابقت کا ہونا ضروری ہے تذکیر و تانیث، معرفہ و نکرہ اور اعراب وغیرہ میں. اب رہا یہ سوال کہ موصوف اگر معرفہ ہو اور اس کی صفت جملے کی صورت میں لانا چاہے تو موصوف صفت کے درمیان مطابقت کی کیا صورت ہو؟ جی ہاں، اب تک کہ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ولد یرکب الدراجہ موصوف نکرہ ہے، آنے والا جملہ بھی نکرہ ہے، دونوں میں مطابقت ہے. لیکن اگر موصوف معرفہ ہو تو اب اس کی صفت کس طریقے سے لائی جائے گی کہ مبتدا اور خبر کا اشتباہ یہاں نہ ہو سکے اور حال ذوالحال کا اشتباہ یہاں نہ ہو سکے. تو اب جب اس میں معرفہ موصوف بن کر آوے تو اس کی صفت جملے کی شکل میں کس طریقے سے لائیں گے کہ اشتباہ مبتدا اور خبر سے نہ ہونے پائے. دیکھیے اب رہا یہ سوال کہ موصوف اگر معرفہ ہو اور اس کی صفت جملے کی صورت میں لانا چاہے تو موصوف و صفت کے درمیان مطابقت کی کیا صورت ہوگی جبکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے موقع پر معرفہ کی صفت اس میں موصول کے ذریعے لانا چاہیے. یعنی موصوف اور صفت کے درمیان میں اسم موصول جو کہ الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، اسم موصول جتنے بھی ہیں آپ ماقبل کے اسم کے مطابق اس اسم موصول کا استعمال کر کے اس آنے والے جملے نکرہ کے اندر تخصیص کے معنی پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ اسم موصول یہ معرفہ کی قسموں میں ہے اور موصوف صفت کے درمیان مطابقت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے جہاں اسم معرفہ کی صفت بیان کی جائے گی جملے کی شکل میں، وہاں درمیان میں اسم موصول کا لانا ضروری ہے تاکہ اسم معرفہ کی صفت بھی معرفہ کی طرح ہو جائے مطابقت کے ساتھ. ایسے موقع پر معرفہ کی صفت اسم موصول کے ذریعے لانی چاہیے. جیسے جاء الرجل الذی قتل الاسد، جاء الرجل الذی قتل الاسد، آپ کو میں پہلے مثال میں سمجھا دوں. دیکھیے جاء فعل ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، لیکن فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ موصوف بھی ہے اور الذی اس میں موصول ہے اور قتل الاسد یہ الرجل کی صفت ہے، لیکن قتل الاسد جملہ ہے اور جملہ چونکہ نکرہ ہوتا ہے اور الرجل یہاں پر معرفہ ہے اور معرفہ موصوف ہو اور نکرہ صفت ہو، ایسا ہو سکتا نہیں ہے، تو صفت کو بھی معرفہ ہونا ضروری ہے. اب اس کے اندر معرفہ پیدا کرنے کے لیے، معرفہ کے معنی پیدا کرنے کے لیے، تخصیص پیدا کرنے کے لیے ہم نے الذی کا استعمال کیا. الذی کی وجہ سے قتل الاسد کے اندر تخصیص کے معنی پیدا ہو گئے اور الرجل پہلے ہی تخصیص کے ساتھ ہے الف لام کے ساتھ، لہذا دونوں میں مطابقت پیدا ہو گئی، موصوف صفت کی ترکیب آسان ہو گئی. جاء الرجل الذی قتل الاسد، آیا وہ شخص جس نے شیر کو قتل کیا. یہاں در حقیقت الرجل کی صفت
صفت الذی اس میں موصول ہے. ہاں آپ دیکھیے الذی الرجل کی صفت الذی اس میں موصول ہے، لیکن الذی چونکہ پورا جملہ نہیں ہے اس کے لیے صلہ کی ضرورت ہے. اس میں موصول کے لیے صلہ کا ہونا ضروری ہے. جس طریقے سے موصوف کے لیے صفت کا، مضاف کے لیے مضاف الیہ کا، اسی طریقے سے اس میں موصول کے لیے صلہ کا ہونا ضروری ہے. اور اس کا صلہ قتل الاسد ہے جو کہ جملہ ہے. تو الذی کا اثر قتل الاسد پہ ہوا تو قتل الاسد جو نکرہ تھا وہ الذی کی وجہ سے معرفہ بن گیا. اس لیے صاحب کتاب ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ الرجل کی صفت قتل الاسد نہیں ہے بلکہ الذی ہے. اب الذی کا جو صلہ ہے وہ موصول صلہ مل کر الذی کے اندر تخصیص ہے اور اس تخصیص کے ساتھ میں وہ الرجل کی صفت ہے. یہاں در حقیقت الرجل کی صفت الذی اس میں موصول ہے جو معرفہ ہے اور قتل الاسد صلہ ہے الذی کا. اس طرح اس میں موصول و صلہ مل کر الرجل کی صفت بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جاء رجل الذی قتل الاسد کہنا صحیح نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ رجل یہاں نکرہ ہے، نکرہ آنے کے بعد اس میں موصول لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے قتل الاسد خود نکرہ ہے کیونکہ رجل نکرہ ہے اور الذی معرفہ ہے. یہ غلطی طلبہ بہت کرتے ہیں اور ایسے ہی جاء الرجل قتل الاسد کہنا بھی صحیح نہ ہوگا کیونکہ قتل الاسد یہاں نکرہ ہے، اس لیے الرجل کی صفت نہیں بن سکتا. جی بغیر اس میں موصول کے استعمال کے قتل الاسد اس میں معرفہ یعنی الرجل کی صفت بن سکتا نہیں ہے. تا آکے قتل الاسد سے پہلے الذی کا اضافہ کرے. موصوف کی تذکیر و تانیث اور واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے اس میں موصول و صلہ میں تبدیلی کر لینی چاہیے تاکہ موصوف و صفت میں پوری مطابقت ہو سکے. جی ہاں، یہ کہنا چاہ رہے کہ جیسے اوپر مثال گزری ہے جاء الرجل الذی قتل الاسد، تو یہاں الرجل واحد ہے تو الذی اس میں موصول کو بھی واحد لائے. اگر الرجلانی ہوگا تو ایسی صورت میں اللذانی لائیں گے. اسی طریقے سے اگر جمع ہوگا الرجل ہوگا تو الذین لائیں گے. تو موصوف کے مطابق اس میں موصول کے اندر معرفہ نکرہ، معرفہ معرفہ، نکرہ نکرہ، ٹھیک اسی طریقے سے تذکیر تذکیر، تانیث تانیث. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں گے جس کو صاحب کتاب آگے کہہ رہے کہ موصوف کی تذکیر و تانیث اور واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے اس میں موصول و صلہ میں تبدیلی کرنی چاہیے تاکہ موصوف و صفت میں پوری مطابقت ہو سکے. یہ رہا آپ کا قاعدہ الدرس الثالث کا. خلاصے سبق یہ ہے کہ اگر اس میں معرفہ شروع میں استعمال ہو اور اس کے بعد جملہ آئے تو اس میں معرفہ کو ہم مبتدا بنائیں گے اور بعد میں آنے والے جملے کو نکرہ بنائیں گے، مبتدا بنائیں گے اور بعد میں آنے والے جملے کو خبر بنائیں گے. دوسری بات، اگر اس میں معرفہ درمیانے کلام میں استعمال ہو اور اس کے بعد نکرہ ہو تو ایسی صورت میں ہم اس میں معرفہ کو ذوالحال بنائیں گے اور بعد میں آنے والا جملہ حال بنے گا. نمبر 3، اگر اس میں نکرہ ہو اور اس میں نکرہ کے بعد اگر جملہ ہے تو اس میں نکرہ کو ہم موصوف بنائیں گے اور بعد میں آنے والے جملے کو اس کی صفت بنائیں گے. نمبر 4، اگر اس میں معرفہ ہو اور اس کی ہمیں صفت لانا ہو تو ایسی صورت میں ہم اس میں معرفہ اور اس کے جملے کے درمیان میں اس میں موصول کا استعمال کریں گے تاکہ اس جملے کے اندر بھی تخصیص کے معنی پیدا ہو جائے. یہ چند باتیں تھی جن کی صاحب کتاب نے ہماری طرف یاد دہانی کروائی. اب آئندہ انشاءاللہ ہم اسی قاعدے کے تحت تمرینات کو حل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.